اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارہ الخلائق الاجمعین والصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم محمد ليتمم مكارم الأخلاق وإنه لعلى خلق عظيم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال أمير المؤمنين عليه السلام اللهم إنك تعلم أنه لم يكن ما كان منا تنافسا في سلطان. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خداوند منان آپ تمام مومنین کی عزاداروں کی عزاداری کو گریہ وزاری کو مرثیہ خوانی کو نوحہ خوانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں. جن والدین نے آپ سب کو ہم سب کو فرش عزا پر آنے کے آداب اطوار سکھائیں وہ اگر اس دنیا سے جا چکے ہوں خدا ان سب کو بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی شفاعت نصیب فرمائیں. اولاد فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے جوار میں سب کو جگہ عنایت فرمائے. زندگی بھر اس درسگاہ میں حاضر ہونے کے بعد جن علماء کا بیان سنا جن مرثیہ خوانوں کے مرثیے سنے جن سوز و سلام پڑھنے والوں کے سوز و سلام سنے جن نوحہ خوانوں کے نوحے سنے ان مجلسوں میں ان جلوسوں میں ان سبیلوں میں جن مومنین نے جن مومنات نے اپنی حلال اور پاک کمائی کے نیاز تقسیم کیے خدا فرش عزا اور حسینیت کے ان تمام خدمت گزاروں کے مرحومین کو بھی کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائیں. محمد و آل محمد علیہ السلام کی شفاعت ان سب کو نصیب فرمائیں. جو ان مجالس کے بانی ہیں بانیان مجالس کے مرحومین کو بھی خدا کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائیں. جس عزا خانے میں ہم بیٹھے ہیں جنہوں نے اس کی تعمیر میں حصہ ڈالا ہے خدا ان کے مرحومین کو بھی کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائیں. آپ مومنین کی گردن پر جن لوگوں کا حق ہے مجھ حقیر ادنا طالب علم کی گردن پر جن لوگوں کا حق ہے اگر ہمارے وہ محسن اس دنیا سے چلے گئے ہوں خدا ان سب کو بھی کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائیں. ان کی قبروں کو نورانی فرمائیں ان کے درجات بلند فرمائیں. تمام مرحومین کی مغفرت بلندی درجات محمد و آل محمد کی شفاعت ان سب کو نصیب ہونے کے لیے ایک مرتبہ سورہ حمد اور ایک مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے ان سب کی روحوں کو بخش دے. بلند آواز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله
اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اپنی صحت و سلامتی کے لیے وہ خوش قسمت لوگ جن کے سروں پر ماں باپ کا سایہ ہے، وہ سایہ قادر ان سب کے سروں پر واقع رہنے کے لیے، تمام مومنین مومنات کی حاجت روائی کے لیے، پریشانی دور ہونے کے لیے، ان کی زندگی میں برکت آنے کے لیے، جو مشکلات میں گرفتار ہے ان کی مشکلات آسان ہونے کے لیے، جو بیمار ہے ان بیماروں کی شفائی عاجل کے لیے. اور یہ مجھ سے کہا گیا کہ ایک کنیزہ فاطمہ زہرا بیمار ہے، ان کی شفائی عاجل کے لیے بلند آواز میں بی بی فاطمہ زہرا اولاد فاطمہ زہرا کے شان میں ایک صلوات پڑھ دیجیے. خطبہ نمبر 131 کی روشنی میں ہم درد امام پر گفتگو کر رہے ہیں. 3 مجلسیں ہو چکی ہے کہ امام کی بے قراری، امام کی بے چینی، کون سی چیزیں جو امام کی نیند اڑا دیتے ہیں، کون سی چیزیں ہیں جن کے لیے امام کو نہ دن میں سکون ہوتا ہے نہ رات میں سکون ہوتا ہے، کون سی چیزیں ہیں جن کے لیے امام اپنے کو، اپنے ماننے والوں کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنی اولاد کو خطروں میں ڈالتے ہیں، جس کو آپ کہیں گے درد امام. اور یہ بھی عرض کیا اگر کسی کو یہ جاننا ہو کہ امام کا درد کیا ہے تو علی کے درد جاننے کے لیے علی کی کتاب نہج البلاغہ کا مطالعہ کرنا چاہیے. یہ کتاب گویا علی کے دردوں کی آواز ہے، علی کے دردوں کا نصاب ہے. ایک دو چیزوں کی طرف میں نے اشارہ کیا. مولا جس طرح آپ امام بارگاہ میں بیٹھے ہیں، میں انتہائی ادنا فقیر ناچیز طالب علم ممبر پر بیٹھا ہوں، مجھے حق بھی نہیں بنتا آپ لوگوں نے دعوت ہی بیٹھ گئے. مولا علی علیہ السلام کے سامنے مسجد کوفہ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور مولا خطبے کا آغاز کیسے کرتے ہیں؟ خوش نہیں ہے. الحمدللہ تم لوگ آئے ہو، مجلس سننے آئے ہو، خطبہ پڑھ سننے آئے ہو. عام طور پر لوگ اسی پر راضی رہے، امام اس پر راضی نہیں ہوئے، تعریفیں ان کی نہیں کہ ماشاءاللہ سب لوگ میرا خطبہ سننے کے لیے آئے. مسجد بھری ہوئی ہے، الحمدللہ سب لوگ میرے کا خطبہ سننے کے لیے آئے ہیں، لیکن امام ان کی دل کی حالت بیان کر رہے ہیں. حاضر جسمانی طور سے حاضر ہونے پر امام راضی نہیں ہے، جسمانی طور سے پریزنٹ ہونے پر امام کیا اس پر سیٹسفائی نہیں ہے، اس پر خوش نہیں ہے، بلکہ ان کی جو اندر کی حالت ہے، ان کی معرفت کا جو عالم ہے اس کا مولا گلا کر رہے ہیں. اور خطبے کا آغاز ایسے کریں، ایتھا النفوس المختلفہ، جسم تو حاضر ہے تمہارے لیکن کیسے لوگ ہیں؟ تمہارے دل ایک دوسرے سے دور ہے، تمہارے دل ایک دوسرے سے، تمہارے اندر ایک بیماری آ چکی ہے. بظاہر تمہارے جسم جو ہے نا جسمانی بیماریوں سے محفوظ ہے، لیکن تمہارے روحوں کے اندر ایک بیماری ہے جس بیماری کا نام اختلاف ہے. اور جس قوم کو اختلافات کی بیماری لگ جائے وہ قوم آگے نہیں بڑھ سکتی ہے. مولا ان سے فرماتے ہیں ایتھا النفوس المختلفہ، اے شدید اختلافات کے شکار لوگ. میں بھی بنارس میں تھا، میں نے وہاں یہ بات کہی، اگر شیعہ معاشرے میں، مسلم معاشرے میں اختلافات ہوتا ہے، شاید مجھ جیسے طالب علم جو ممبر پر بیٹھتا ہوں مجھے مومنین کے اختلاف سے کوئی نقصان نہ ہو، میرے گھر پر کوئی نقصان نہ ہو، میرے بیوی بچوں کو کوئی نقصان نہ ہو، شاید آپ کو بھی کوئی نقصان نہ ہو، کوئی ذاتی نقصان ہو، آپ کی پراپرٹی کم نہیں ہو جائے گی اختلاف کی وجہ سے. مگر جس امام کے ماننے والے ہیں اس کو ضرور نقصان ہوتا ہے، اور امام کی ذات کا نقصان نہیں ہوتا، امام کے مشن کا نقصان ہوتا ہے. اور امام میری اور آپ کی طرح نہیں ہے جو روٹی کپڑا اور مکان کے لیے جیتے ہیں، جو گھر کی چہار دیواری کے اندر جو 4-5 فیملی ممبر ہوتے ہیں، بیوی بچے تو فیملی ممبر آج کل، ماں باپ تو تھوڑی ہوتے ہیں.
मॉडर्न दौर के बच्चे की जो मॉडर्न दौर की जो फैमिली है उसमें क्या है, बीवी है और बच्चे हैं। बूढ़े लोगों के लिए क्या है, ओल्ड एज होम है ना। इंडिया में भी अब कितने ऐसे शहरों में बूढ़े लोगों के लिए क्या क्या ओल्ड एज होम बनाए जाते हैं, ओल्ड एज हाउस बनाए जाते हैं, क्योंकि एजुकेशन ज्यादा हो गई है, माँ बाप की मारिफत कम हो गई है, एजुकेशन ज्यादा हो गई है। और ये भी कैसी एजुकेटेड नस्ल है जिससे बूढ़े माँ बाप संभले नहीं जाते हैं, एजुकेटेड नस्ल है भाई। एजुकेशन देने के लिए, इस बुलंदी तक पहुंचाने के लिए एक माँ बाप की आंखों की रोशनी भी चली गई और एक बाप की कमर भी खमीदा हो गई है। और जब ये एजुकेटेड हो गया और अच्छी कंपनी में जॉब भी मिल गई है और इसकी आंखों पर इतनी तारीकी आ गई, उसको माँ बाप का इशारा फिदाकारी नजर ही नहीं आता है। जिन आंखों से माँ बाप का प्यार नजर ना आए वो आंखें नहीं है, जिन आंखों से माँ बाप का इशारा नजर ना आए वो आंखें नहीं है। तो मेरा और आपका दर्द क्या भाई, वही मैं मेरी परिवार में माँ बाप को माइनस करके। इमाम ऐसे नहीं होते, इमाम सिर्फ अपने जात के लिए नहीं होते, इमाम अपने और अपनी जात को किस लिए चाहते हैं, अपने मिशन के लिए, अपनी रिसालत के लिए। इसलिए आप देखेंगे औलाद फातिमा ज़हरा अफ़ज़ल अली मुर्तज़ा, क्रिकेट में किसी को भी बुलाना नहीं पड़ता, क्रिकेट में किसी को भी बुलाना नहीं पड़ता, इब्लीस के हरबे को चलाना नहीं पड़ता, इब्लीस के हरबे को चलाना नहीं पड़ता। मजलूम की मजलिस में आते हैं फलक वाले, वल्लाह फरिश्तों को बुलाना नहीं पड़ता, पर मोहम्मद वाले मोहम्मद लिहाजा अगर हम अली के सच्चे पैरोकार हैं, जहां पता चला मेरी किसी अमल से, हरकत से, काम से इख्तिलाफात हो रहे हैं तो फौरन पीछे हटना चाहिए और ये कहना चाहिए मेरी जात से ज्यादा अहम मेरी कौम का इत्तेहाद है, मेरी जात से ज्यादा अहम मेरी कौम का इत्तेहाद है, मेरी कौम का इत्तेहाद अली की खुशी का सबब और मेरी कौम का इख्तिलाफ अली की नाराजगी का सबब। और अली का सच्चा शिया कौन है, जिसको अपनी खुशी की फिक्र नहीं होती है, जिसको अली अलैहिस्सलाम की खुशी की फिक्र होती है। अयकुन नफुसुल मुख्तलिफा वल कुलूबुल मुतशत्तिता। अरे कैसे लोग हो, कितना इख्तिलाफ है तुम्हारे दरमियान। सुबह में एक चीज की तरफ बुलाती हूँ, तुम लोग कहते हो शाम को बुलाता हूँ, तुम कहते हो दूसरे दिन। सर्दी के दिन होते हैं, तुम कहते हो गर्मी आने दीजिए, गर्मी आती है, तुम कहते हो सर्दी आने दीजिए, बहानों पर बहाने बनाते हो। फिर आगे दूसरा जुमला जिस पर हमने कल गुफ्तगू की, अशाहिद तो आप दान हो। अरे तुम्हारे जिस्म तो हाजिर है, तुम्हारे जिस्म हाजिर है, मस्जिद कुफा में हाजिर है, जिस्मानी तौर से हाजिर हो मेरे सामने, लेकिन अक्ल के साथ हाजिर नहीं हो, शऊर के साथ हाजिर नहीं हो, रूह के साथ हाजिर नहीं हो। यानी जिस्म तुम्हारे मेरे सामने है, तुम्हारी रूह मेरे सामने नहीं है। जिस्म के साथ माना है मुझे, तुम्हारी रूह ने अभी माना नहीं, मेरी बात नहीं मानी है। जिस्म के मानने से पहले किसका मानना जरूरी है, रूह का मानना जरूरी है। अगर किसी इंसान की रूह ने इमाम को माना तो फिर उस जिस्म पर रूह की हुक्मरानी होती है, फिर वो रूह उस जिस्म को क्या अली की मर्जी के लिए, क्या जहां अली की मर्जी होती है वो रूह उसको वहां लेके जाती है। अली की मर्जी किस बात में है, अली की जिस्म की मर्जी है कि मैं रात को सोऊं, अली की मर्जी है कि नहीं कि ये जिस्म मेरी तरह खड़ा हो जाए, आसपास जो मुश्किलात में गिरफ्तार है उनकी मुश्किल कुशाई करे। अली के मानने वालों का काम क्या है, मुश्किल कुशाई।
اس لیے ہم نے مشکل کشا امام کا انتخاب کیا ہے تاکہ ہم اس سے سیکھیں مشکل کشائی کیسے کی جاتی ہے۔ علی صرف دن کے اجالے میں میدانی جنگ میں لوگوں کی مشکل کشائی نہیں کرتے ہیں، علی رات کے اندھیرے میں غریبوں، مسکینوں، فقیروں، لاچاروں کے دروازے پر ان کی ضرورتیں پہنچا کر ان کی مشکل کشائی کرتے ہیں۔ میں اور آپ کیا کرتے ہیں؟ جہاں خیبر و خندق کے تذکرے ہوئے، در خیبر اٹھانے کے تذکرے ہوئے، ہم جھوم اٹھے، ہم نے نعرے لگائے، اور جب علی کی طرح رات کے اندھیرے میں قوم کے مشکلات میں گرفتار لوگوں کی مشکل کشائی کا وقت آتا ہے، جیب میں ہاتھ ڈالنے کا وقت آتا ہے، پھر ہم داد دینے والے آگے نہیں آتے۔ مولا فرماتے ہیں شاید اسی لیے جو خطبہ نمبر 27 کا بھی میں نے تذکرہ کیا، اسی لیے ایسے لوگوں کے بارے میں مولا نے فرمایا جو جسم کے ساتھ حاضر تو تھے لیکن روح کے ساتھ حاضر نہیں تھے۔ مولا نے ان کو، جن کا لیول، فکر کی لیول، معرفت کی لیول علی کے ساتھ نہیں ملتی تھی، مولا نے ان کے بارے میں کتنے سخت الفاظ استعمال کیے، یا اشباح الرجال۔ ارے کتنی نامردگی، نامردانگی ہے ایک انسان علی کی بات نہ مانے، یہ کتنی نامردی ہے ایک انسان علی جیسے امام کی بات کو انسنی کرے۔ ہمارے معاشرے میں اگر کوئی بیٹا باپ کی بات نہ مانے تو گلی کوچوں میں اس کا گزرنا دشوار ہوتا ہے، یہ کیسا بیٹا باپ کی بات کو انسنی کرے۔ اگر کوئی بیٹا ماں کی بات کو انسنی کرے تو معاشرے میں سب لوگ اس کو نیچی نظر سے دیکھتے ہیں، حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، یہ بیٹا ماں کی بات کو انسنی کرتا ہے، باپ کی بات کو انسنی کرتا ہے۔ اگر کوئی امت کے باپ علی مرتضیٰ کی بات کی انسنی کرے، علی امت کے باپ ہے نا، فرمایا نا نبی نے، انا وعلی ابوا هذه الامت، میں اور علی اس امت کے روحانی باپ ہیں۔ جسمانی باپ کی آپ انسنی کریں گے تو لوگ آپ کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اگر آپ روحانی باپ کی انسنی کریں گے تو لوگوں کی نظروں سے آپ گرے یا نہ گرے، اس روحانی باپ کی نگاہوں میں اور آپ ضرور گر جائیں۔ کتنے گریں گے؟ مولا فرماتے ہیں ایسے لوگ مرد ہو سکتے ہیں مگر میں ان کو مرد ماننے کے لیے تیار۔ مثلا اگر معاشرے میں کوئی انسان آفیسر ہے، جب صبح نکلتا ہے تو 30 لاکھ کی گاڑی پر بیٹھتا ہے، لیکن پورے محلے کو پتا ہے یہ 30 لاکھ میں بیٹھنے والا، 30 لاکھ کی گاڑی میں بیٹھنے والا، 40 لاکھ کی گاڑی میں بیٹھنے والا، 4 5 لاکھ منتھلی تنخواہ اور سیلری لینے والا، لیکن باپ کی بات کو انسنی کرتا، ان 3 لاکھ 4 لاکھ میں 100 روپے بھی کیا ڈیلی ماں کو نہیں دیتا، لوگوں کی نظروں میں گر جائے گا، لوگوں کی نظروں میں گر جائے گا ایسا انسان۔ اگر ایک انسان علی جیسے باپ کی انسنی کرے، یہ جسمانی باپ، اس کی بات نہ سنے تو لوگوں کی نظروں سے گرتا ہے۔ جو روحانی باپ ہے، جو ہدایت کا باپ ہے، جو دین کا باپ ہے، جو ایمان کا باپ ہے، جو میری دنیا اور آخرت کا باپ ہے، اس کی بات نہیں سنیں گے تو یہ کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں ارے یہ تو نامردی ہے۔ اس لیے فرمایا یا اشباح الرجال ولا رجال، مردو مگر تمہارے اندر مردانہ کوالٹی پائی نہیں جاتی ہے، نامرد ہو۔ حلوم الاطفال، تمہاری سوچ کتنی نیچے ہے، بچوں کی جیسی سوچ تمہاری ہے۔ پھر اقول ربات الحجال، ہجلہ نشین، دلہن کی طرح سوچ رکھنے والے، ہجلہ نشین، دلہن کی طرح سوچ رکھنے والے، جو صبح و شام اپنے کو سجانے اور دکان میں مصروف رہتی ہے، اپنے زیورات کی فکر رہتی ہے، صبح شام اسی کی فکر رہتی ہے۔ تمہارا فرماتے تمہیں میری فکر ہی نہیں ہے، تمہیں ظاہری دنیا کی فکر ہے،
تمہیں اپنے گھر بسانے کی فکر نہیں ہے, تم نے میرے ساتھ وعدہ کیا لیکن میری فکر نہیں ہے. اب اگر قوم ایسی ہو تو ایسے قوم کے بارے میں مولا کیا فرماتے ہیں, سنیے خطبہ نمبر 27, بلند آواز میں علی کی شان میں ایک صلوات پڑھیں. آج میں آپ کا ٹائم کم لوں گا اپنی تھکاوٹ کی وجہ سے, اور شب بیداری بھی ہے, ماتم بھی آپ کو کرنا ہے. کتنے بجے تک؟ کتنے بجے تک؟ 1:30 بجے تک. 1:30 بجے تک کیا 3 بجے تک بھی ماتم کیجیے گا, لیکن جب مؤذن اذان دے گا اس وقت اپنے عمل سے ثابت کر کے دیجیے گا کہ ہم آج کی رات بیدار ہوئے. شبے نام کیا ہے اس کا؟ شب بیداری. لیکن شب بیداری نہیں, بیداری کی رات, شب بیداری. اگر صبح 3 بجے تک جاگنے کے بعد صبح نماز قضا ہوئی تو اس کا مطلب یہ بیداری کی رات. بیداری کی رات تب ہے, عام دنوں میں آپ صرف نماز صبح پڑھتے تھے, آج بیداری کا ثبوت دیجئے. اور زندانی شام میں علی کی بیٹی زینب نے جو نماز شب پڑھی ہے, آج اس نماز شب کو پڑھیے اور ثابت کر کے دیجئے آج کی رات ہم بیدار ہو گئے. سبحان اللہ. عمل سے ثابت کر کے دیجئے آج ہم کیا, آج کی رات ہم علی کی بیٹی کی پیروی کریں گے. تو مولا فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں جن کی فکر کی لیول لیجئے, مولا فرماتے ہیں اللہ اکبر, کتنا درد ہے علی کا. مولا فرماتے ہیں لَوَدِدْتُ أَنِّي لَمْ أَرَكُمْ, میری آرزو تھی کاش میں نے تم جیسے لوگوں کو دیکھا ہی نہ ہوتا. سامنے لوگ بیٹھے ہوئے, فکر علی کے ساتھ نہیں ملتی, روح علی کے ساتھ نہیں ملتی, عمل علی کے ساتھ نہیں ملتا, کردار علی کے ساتھ نہیں ملتا, کیریکٹر علی کے ساتھ نہیں ملتا, سیرت علی کے ساتھ نہیں ملتی. سال بھر میں 2 بھی کام علی کے انداز میں نہیں کرتا, 24 گھنٹے میں علی کے کردار کی ہلکی سی جھلک بھی اس کے کردار میں نظر نہیں آتی. مولا فرماتے لَوَدِدْتُ أَنِّي لَمْ أَرَكُمْ, آرزو تھی ایسے بے عمل لوگوں کو نہ دیکھا ہوتا. آرزو تھی أَنِّي لَمْ أَرَكُمْ وَلَمْ أَعْرِفَكُمْ مَعْرِفَةً, کاش مجھے تمہاری شناخت نہ ہوتی, کاش تم مجھے نہ جانتے میں تمہیں نہ جانتا. واللہ جرت ندما وعقبت صدما, خدا کی قسم, خدا کی واللہ نے خدا کی قسم, خدا کی قسم تمہاری آشنائی کا نتیجہ سوائے ندامت اور رنج و غم کے کچھ نہیں. واللہ جرت ندما, خدا کی قسم تم جیسے بے عملوں کا میرے سامنے حاضر ہونے کا نتیجہ سوائے ندامت کے, سوائے رنج کے, سوائے کیا افسوس کے کچھ نہیں ہے. تمہارا میرے سامنے حاضر ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, سوائے اس کے کہ میرا غم بڑھ جاتا ہے, سوائے اس کے کہ میرا رنج بڑھ جاتا ہے, سوائے اس کے کہ مجھے بار بار کفے افسوس ملنا پڑتا ہے. کیوں ایسا ہے؟ علی ریزن بھی بتاتے ہیں کیوں ایسا ہے. علی کیوں ان بے عملی کی وجہ سے علی کو کون سا نقصان ہوا؟ علی تو خود کا عمل کر رہے ہیں نا. یہ بے عمل رات کو علی کے ساتھ غریبوں کی مدد کے لیے نہیں چل رہے, علی تو خود مدد کر رہے ہیں نا. یہ علی کی بات نہیں سنتے ہیں لیکن علی تو خود عمل کرتے ہیں نا. علی کو ان کی آشنائی سے کیوں رنج و غم ملا, کیوں افسوس ہو رہا؟ مولا آگے چل کر فرماتے ہیں وَأَفْسَدْتُمْ عَلَيَّ رَعْيِي بِالْإِسْيَانِ وَالْخِزْيَانِ,
تم نے اپنی نافرمانی اور بے عملی کی وجہ سے میرے سارے منصوبے خاک میں ملا دیے. کیوں؟ علی ایک علیہ باللہ عام پولیٹیشن لیڈر نہیں ہے, سیاسی لیڈر نہیں ہے جس کو بھیڑ جمع کرنا اور بھیڑ زندہ باد کا نعرہ لگائے. بھیڑ کیا کہے, آپ ہماری جان ہیں, آپ ہماری زندگی, ہم پر جان لٹائیں گے, ہماری دنیا بھی آپ ہے, ہماری آخرت بھی آپ ہے. علی ایسے سیاستدان تو نہیں ہے. علی کا دنیا والوں کے لیے, انسانیت کے لیے, محروموں کے لیے, مظلوموں کے لیے, بے قصوں کے لیے, بے سہارا لوگوں کے لیے, جن کی کوئی نہیں سنتا ان کے لیے, درد کے ماروں کے لیے علی کے پاس ایک منصوبہ ہے, علی کے پاس ایک پلان ہے, علی کے پاس ایک کیا نظام ہے, ایک سسٹم ہے. اب اگر وہ منصوبہ کیسے زمین پر قابل عمل ہو جائے گا, انسان کی وجہ سے, سپورٹرز کی وجہ سے. اگر علی کو ایسے مددگار ملے جو حاضر تو ہوتے ہیں جسم کے ساتھ لیکن میدان عمل میں حاضر نہیں ہے, تو علی کے سارے منصوبے خاک میں مل جائیں گے. اسی لیے پہلی مجلس میں نے کہا تھا آیت اللہ جوادی عملی کا جملہ, اگر امام علی جیسا ہو اور امت کوفیوں جیسی ہو تو علی جیسا امام بھی کیا انقلاب نہیں. کربلا کے شہیدوں میں اور امام علی علیہ السلام کے اصحاب میں کیا فرق تھا؟ اللہ اکبر. حسین علیہ السلام کے ساتھی پوری دل کی گہرائی کے ساتھ, روح کے ساتھ, فکر کے ساتھ, شعور کے ساتھ حسین علیہ السلام کی رکاب میں حاضر تھے. ایک ایک بچہ, ایک ایک جوان, ایک ایک مرد, ایک ایک خاتون پوری روح کی گہرائی کے ساتھ, شعور کے ساتھ حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھے. اسی لیے شب عاشور مولا حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کی وفاداری پر اتنا فخر کیا, خالق کی بارگاہ میں عرض کیا, پالنے والے میں نے اس سے پہلے بھی اصحاب دیکھے ہیں, پالنے والے جتنے وفادار میں نے اپنے اصحاب دیکھے, یہ تشنہ لب دیکھے, میں نے اس سے پہلے وفادار اصحاب کسی کے نہیں دیکھے. انی لا اعلم اصحابا اوفا ولا خیر من اصحابی, پالنے والے جتنے وفادار میرے یہ ساتھی ہیں, پالنے والے مجھے اس سے پہلے, ان سے پہلے وفادار نظر نہیں آتے. کتنے وفادار تھے, اللہ اکبر, کتنی روح کی گہرائی کے ساتھ وہ حاضر ہوئے تھے. ایک نمونہ اور آپ کی ذات میں تمام کروں, بلند آواز میں ایک صلوات پڑھیں. حسین علیہ السلام کے ساتھی, حسین علیہ السلام کے یار و مددگار, حسین علیہ السلام کا چھوٹا تشنہ پیاسا بھوکا لشکر. بنی ہاشم نہیں, اولو محمد کی بات نہیں, علمداری کربلا کی بات نہیں, علی اکبر کی بات نہیں, حضرت قاسم کی بات نہیں, غیر بنی ہاشم کس فکر کے ساتھ, کس شعور کے ساتھ حاضر ہوئے تھے. اللہ اکبر. میں اکثر کہتا ہوں اگر ان کربلا کے شہیدوں کے تذکرے عام کرنے کے لیے, ان کی سیرت کو عام کرنے کے لیے, ان کی معرفت کو عام کرنے کے لیے, ان کی وفاداری کو عام کرنے کے لیے, ان کی نصرت کے جذبے کے نوجوانوں کے دل و دماغ تک اترنے کے لیے اگر ایک مجلس پر کروڑوں روپیہ خرچ ہو کم ہے, لیکن اگر فقط تذکرے سننا ہے اور داد دینا ہے اور عمل سے کوئی واسطہ نہ ہو تب 1 روپے بھی زیادہ ہے. مولانا حسین علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں جنادہ, شہید ہوئے. اس کے بعد جنادہ کی شریک حیات نے اپنے 20 سالہ جوان کو کفن پہنا, جنگ کرنے کے لیے آمادہ کیا. جب وہ